صلوات ذکر اہل بیت ہے، ذکر امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ذکر سید الساجدین، کربلا کے کارواں کے کربلا سے لے کر کوفہ و شام تک کے امیر حضرت سید سجاد علی ابن الحسین کا ذکر ہے۔ بہت محترم اور بہت عظیم یہ مناسبت ہے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ منبر صدیوں سے جہالت کے ساتھ نبرد آزما ہے۔ دنیا کے سامنے علوم آل محمد کی روشنیاں بکھیرنے کے لیے صف عزا بچھائی جاتی ہے، اور یہ جو میں کہتا ہوں کہ پروردگار عالم شائستگی کے ساتھ ہر مکتبہ فکر کے بیان کرنے والے کو شائستگی کے ساتھ اپنا ما فی الضمیر، اپنا نقطۂ نظر بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ دعا بھی ہے اور یہ درس بھی کہ جب آپ کے سامنے اس منبر سے تند و تیز گفتگو ہو تو آپ توجہ دلائیں۔ ہم نے لوگوں کو بیزار نہیں کرنا، لوگوں کے سامنے اہل بیت کو پیش کرنا۔ دنیا کہتی ہے خبردار ان کی مجلس میں نہ جانا، ہم کہتے ہیں جہاں جی چاہے جاؤ، ہر ایک کی بات سنو، اس لیے کہ جس کی نگاہوں کے سامنے آل محمد کے فضائل کا جلوہ آ گیا ہے، جس نے آل محمد کو پہچان لیا ہے، وہ جہاں بھی جائے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ کوئی ہمارے نوجوانوں کو متاثر کرنے کے لیے علی کہاں سے لائے گا؟ ہمارے افراد کو متاثر کرنے کے لیے کوئی فاطمہ کہاں سے لائے گا؟ جوانان جنت کے سردار کہاں سے لائے گا؟ میدان محشر میں صفیں جمی ہوئی ہوں گی انبیاء کی۔ آقا فرماتے ہیں، حبیب کبریا فرماتے ہیں، روز محشر منادی کی آواز گونجے گی، آنا اینا اینا سید الساجدین، اینا اینا زین العابدین، کہتے ہیں کہ انی انظرو، میں دیکھ رہا ہوں۔ یہ قیامت کے دن باقی لوگ دیکھیں گے، حبیب کبریا کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا فرزند علی ابن الحسین یخطر بین صفوف الانبیاء، انبیاء کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے بڑھے گا۔ لہٰذا میرے نوجوان کو، میرے مخاطب کو، آل محمد کے چاہنے والے کو یہ پریشانی نہیں ہے۔ اس کے سامنے کوئی جس کو مرضی پیش کرتا رہے، اس کو ایسا گلدستہ عصمت کہاں سے ملے گا جو دکھائے گا؟ گلدستہ عصمت، بس یہیں پہ میرا بیان شروع ہو گیا۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اے میرے حبیب ان سے کہہ دے میں تم سے کوئی اجر رسالت سوائے اس کے طلب نہیں کرتا کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ بیان کون کر رہا ہے؟ وما ینطق عن الہویٰ، جو اپنی خواہش سے کلام نہیں کرتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جو وحی الہی کے تابع مشیت الہی کی ترجمانی میں گفتگو کرتا ہے۔ اس کے لبوں کی جنبش کے پیچھے اس کی مشیت کار فرما ہوتی ہے۔ اور میں جب بھی یہ مجلس پڑھتا ہوں، یہاں ہمیشہ آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، میں اس آیت سے شعر میں ترجمہ کیے بغیر گزر نہیں سکتا۔ یہ میری مجبوری ہے، جب آیت آتی ہے مجھے وہ شعر بھی یاد آتا ہے۔ توحید کے گلزار میں گل کھلتے ہیں اس کے، توحید کے گلزار میں گل کھلتے ہیں اس کے۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، جب یہ بولتا ہے تو یہ نہیں بولتا، اس کے پردے میں خدا بولتا ہے۔ توحید کے گلزار میں گل کھلتے ہیں اس کے، باتیں تو خدا کرتا ہے، لب ہلتے ہیں۔ وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، باتیں تو خدا کرتا ہے، لب ہلتے ہیں اس کے۔ لہذا ہر بات کہنے سے پہلے بات کی گارنٹی موجود ہے۔ کیسے؟ دنیا میں کوئی آدمی کتاب لکھے، کتنا ہی بڑا عالم و فاضل کیوں نہ ہو، جب کتاب لکھتا ہے تو پڑھنے والے سے کہتا ہے میں نے اپنی مقدور بھر کوشش کی ہے،
لیکن اگر کسی جگہ اشتباہ نظر آئے، غلطی نظر آئے تو آپ ادارے کو آگاہ کریں جس نے یہ کتاب چھاپی ہے، تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا ازالہ، اس غلطی کا ازالہ ہو جائے، اس کو صحیح کر دیں۔ دنیا کی تنہا واحد کتاب قرآن کریم ہے جو پہلے صفحے پر ہی پکڑ لیتا ہے انسان کو اور کہتا ہے لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کی غلطی، ریب، عیب، خطا اس کا امکان نہیں ہے۔ دنیا کی یہ واحد ایک کتاب ہے، جب پڑھو تو کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اور خداوند عالم کا کلام خود قرآن کریم نے اس چیز کو بیان کیا، کہا کہ اگر قرآن کریم یہ غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا لَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بہت سارے اختلافات ہوتے، اس لیے کہ 23 سال میں جو کتاب نازل ہوئی ہے اس میں پہلے سب سالوں میں کچھ اور ہوتا، بعد والے سالوں میں کچھ اور ہوتا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی آدمی، ڈاکٹر عبدالسلام کو نوبل پرائز ملا اور اس کا انٹرویو میں نے خود ان کا سنا، انہوں نے کہا کہ اب اس میں سے بہت سی باتیں جو ہیں وہ غلط ہو گئی ہیں، ہم نے جو تجربات کیے تھے جن پر ہمیں یہ نوبل پرائز ملا ہے اس میں سے اب بہت سی باتیں دوبارہ تحقیق طلب ہے۔ اچھا، یہ تو انہوں نے کہا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا؟ فلسفے میں ان کی پی ایچ ڈی تھی، آخری عمر میں کہنے لگے ان میں سے بہت ساری باتیں جو میرے مقالے میں تھیں اب وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں رہی۔ تو قرآن کریم دنیا میں تنہا ایسی کتاب ہے کہ یہ دعویٰ کرتا ہے لو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو اس میں بے پناہ اختلافات ہوتے۔ یہی وجہ ہے کہ ائمہ نے ہمیشہ اس چیز کی طرف توجہ دلائی کہ یہ کلام برحق، یہ کون سا کلام برحق ہے؟ قرآن صامت جو بولتا نہیں ہے۔ تو جب اس میں خطا نہیں تو قرآن ناطق میں خطا کیسے ہو سکتا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارا نوجوان کسی اور کے وعظ میں، گفتگو میں، تقریر میں سننے کے لیے جاتا ہے تو اس کے ذہن پر جو آل محمد کی عصمت کا صحیفہ کھلا ہوا ہے تو وہ کون ہے جو اس کو متاثر کرے؟ یہ وہ لوگ، یہ وہ کہیں جن کو یہ خطرہ ہے کہ یہ جائے گا ان کی مجلس میں تو یہ گناہگار کردار کے مقابل میں عصمت کو پسند کرنے والا، فطرت انسانی عصمت کو پسند کرتی ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ میں ایک جملہ آپ حضرات کی خدمت میں کہنا چاہتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ ایک بہت حساس ایشو، بہت حساس مسئلہ، وہ کیا؟ ختم نبوت۔ ختم نبوت پر ایسے معاشرہ ہل کے رہ جاتا ہے، فلاں آدمی نے ختم نبوت کا انکار کیا، یہ وہاں کیوں بیٹھا ہے؟ اس کو جیل میں ڈالو۔ کوئی گستاخی کرے تو جیل میں ڈالو، اور کسی کی گستاخی بنا کے اسے جیل میں ڈالو۔ یہ ایسا مسئلہ ہے، حساس مسئلہ ہے۔ لیکن میں آپ کو بات کروں، عقیدہ تو سب کا ہے، ختم نبوت پر عقیدہ سب کا ہے، دلیل ہمارے پاس ہے۔ بغیر دلیل کے عقیدہ رکھنا اور بات ہے، لیکن دلائل کے ساتھ یہ عمارت دلائل کے ستونوں پر کھڑی ہوئی ہے۔ ختم نبوت کی ان مجالس کے فیض سے، آل محمد کی محبت کے فیض سے، میں جب بھی کسی اپنے نوجوان سے یہی پوچھ لوں کہ بتاؤ دلیل ختم نبوت کیا ہے، تو ہمارا نوجوان کہے گا غدیر دلیل ختم نبوت، غدیر، میدان غدیر۔ جو لوگ سامنے نہیں لانا چاہتے وہ اتنی سے ان کی تسلی ہو جاتی ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ غدیر دلیل ختم نبوت ہے۔ میں اس سے آگے اور جملہ کروں، ختم نبوت کی صرف ایک دلیل غدیر نہیں ہے، کربلا دلیل ختم نبوت۔
بڑی تو میں 2-4 جملے اس پر ضرور کہنا چاہوں گا۔ کاروان کربلا کو یا زین العابدین لے کے چلے ہیں یا شریکت الحسین زینب کبریٰ وہ چلی ہیں کربلا کو لے کے آگے، اور جو بڑے ہیں یہ آج عزاداری ان کے فیض سے ہو رہی ہے۔ یہ جو خون حسین رزق کے خاک کربلا نہیں ہوا، بلکہ ساری دنیا کے سامنے آج حق کو صداقت کی دعوت دیتے ہوئے حق کو بے نقاب کر رہا ہے اور باطل کو رسوا کر رہا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ خون پیغمبر کی تاثیر کے معجزے کا نام کربلا ہے۔ یہ لفظ میں خاص طور پر اس لیے بھی کہتا ہوں کہ شاید کلمہ پڑھنے والے کے دل پر دستک ہو جائے، اسے پتہ چلے کہ خون پیغمبر کی تاثیر کے معجزے کا نام کربلا ہے۔ جب یہ دستک ہو جائے گی تو پھر وہ کلمے کے وارث سے دور نہیں رہ سکتا۔ وہ متوجہ ہو، ہم توحید پیش کرتے ہیں، ہم رسالت پیش کرتے ہیں، اور ہم ختم نبوت کی دلیل غدیر پیش کرتے ہیں، لیکن صرف غدیر دلیل ختم نبوت نہیں ہے۔ میں نے عرض کیا نا، کربلا دلیل ختم نبوت، حدیث ثقلین دلیل ختم نبوت، دوش مبارک پر کسی کو بلند کر کے کہنا حسین منی و انا من حسین دلیل ختم نبوت۔ بڑی توجہ آپ حضرات کی۔ آقا نے کب شروع کیا اگلے نظام کا تعارف؟ پہلے کیا ہوتا تھا؟ پہلے یہ ہوتا تھا کہ کوئی نبی اس دنیا میں آ کے اپنے معاشرے کو، اپنے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچاتا تھا، اور اس کے بعد جب وہ نبی اس دنیا سے رخصت ہو جاتا تھا تو اس کی قوم اس کے پیغام کو بدلتی تھی، اس میں تخریب کاری کرتی تھی، اس میں بدعتیں شامل کرتی تھی، اور جب بدعتیں شامل ہو جائیں تو کسی اصلاح کرنے والے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نبی جا چکا ہے اور لوگ اس میں دین کی تعلیمات میں من مانی کرنا شروع کر چکے ہیں، پیغام کا چہرہ مسخ ہوتا جا رہا ہے، پروردگار کی طرف سے اور نبی آ جاتا ہے، وہ اس پیغام کو پھر نئے سرے سے ٹھیک کرتا ہے۔ تاریخ انبیاء میں یہ تو ہوتا رہا۔ اب جب آخری نبی آئے تو اب نبی تو اور آنا نہیں۔ اگر نبی اور آنا ہوتا تو حضور کے حبیب کبریا کے گھر سے اتنی بڑی قربانی کی ضرورت نہیں تھی، اس لیے کہ نبی آ جاتا وہ پھر ٹھیک کرتا۔ لیکن جب معاملہ یہ ہو گیا کہ حبیب کبریا کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو خالق کائنات نے یہ پسند کیا کہ پیغام کو آگے چلانے کے لیے انسانی ذہن وہ دیکھنا چاہتا ہے کردار کے پیکروں کو، انسانی ذہن کردار کے پیکر دیکھنا چاہتا ہے۔ اب اس کی دو ہی صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ یا تو ہر روز کوئی حسین اٹھے اور ہر روز کوئی یزید اس کے مقابل میں آئے تاکہ معاشرے کے لیے سبق بنے، معاشرے کو پتہ چلے کہ ہم نے کس کا ساتھ دینا ہے، یا پھر ایک ہی کربلا کو اتنا عام کر دیا جائے کہ وہ کربلا بس جائے انسان کے اندر۔ میں ہمیشہ اپنے دوستوں سے کہتا رہتا ہوں، میں کہتا ہوں مجلس اس کی نہیں ہوتی جو مجلس سن کے جاتا ہے، مجلس اس کی ہوتی ہے جو اپنے اندر بسا کے لے جاتا ہے، مجلس اس کی ہوتی ہے جو اس ذکر کو اپنے اندر بسا کے لے جاتا ہے۔ جو بسا کے لے جاتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ وہ جب جاتا ہے جہاں پر بھی جائے کربلا اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور یہی بات میں اپنے ماتمیوں سے، نوجوانوں سے کہتا ہوں، اور یہ جملہ پھر دہرا دیتا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ماتمی قسم کھائے بیٹھے ہوں کہ عالم دین کو نہیں سننا۔ صلوات پڑھیں گے۔ یہ جو ماتمی حضرات ہیں یہ کیا کرتے ہیں؟ یا حسین، آپ ماتم کرتے ہیں، میں ماتم کرتا ہوں، ماتمی حضرات ماتم کرتے ہیں۔ اس ماتم کا معنی کیا ہے؟ یہ در و دیوار لرز رہے ہیں ماتم کی دھمک سے،
اس کا معنی کیا ہے؟ جب انسان اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے یا حسین، تو وہ یزیدیت کے خلاف نقارہ جنگ پر چوٹ لگا دیتا ہے۔ ماتمی کیا کرتا ہے؟ نقارہ جنگ پر چوٹ لگا دیتا ہے یزیدیت کے خلاف۔ یا حسین کا مطلب یہاں سے پھر شروع ہوتا ہے، اے دنیا والو دیکھ لو میں حسین کا ہوں۔ یہ یا حسین کہنے کا مطلب گلی میں کوچہ و بازار میں آپ نکلے، میری خواہش ہے، میں چاہوں گا کہ جو نوجوان یہاں پہ موجود نہیں ہیں ان نوجوانوں تک آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچے، آپ ان کے سامنے ماتم کا پھر نئے سرے سے معنی کریں۔ یہ ماتم یزیدیت کے خلاف نقارہ چوٹ لگا کر حسین کی فتح کا اعلان کرنے کے لیے۔ حسین غالب ہے، مغلوب نہیں ہے۔ یا حسین کی آواز گلی گلی کوچہ کوچہ، حسین غالب ہے، مغلوب نہیں ہے۔ حسین فاتح ہے، مفتو نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ یہ میرے جیسے ہے ماتمی، یہ ہر جگہ پر دنیا میں یہ یزیدیت کو للکار رہے ہیں۔ یزید چاہتا تھا کوئی کردار نہ رہے اس قوم کا، لیکن میرا کردار، میں غازی کے علم کے نیچے چلتا ہوں۔ جس کو غازی کے علم کے نیچے چلنا نصیب ہو، اس کو یزیدیت گمراہ نہیں کر سکتی۔ جو غازی کے علم کے نیچے چلتا ہے اس کے قدم بدراہ نہیں ہو سکتے۔ جو غازی کے علم کے نیچے چلتا ہے وہ کج رو نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے اسلام کسی عام آدمی سے نہیں لیا، سرکار وفا سے لیا۔ میں نے شجاعت کا درس کربلا والوں کے ہاتھوں سے شہادت کا جام پی کر لیا۔ مجھے اس دنیا سے رخصت ہونے میں مجھے کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ میرے آگے استقبال کرنے والے موجود ہیں۔ میں حر صفت گناہگار صحیح، لیکن وہ حسین وہ تو بڑا کریم آقا ہے۔ اگر مجھے کوئی مارے گا تو آگے جب کربلا میں آواز گونجے گی، اٹھو ولی اکبر، اٹھو عباس، اونو محمد قاسم، آؤ میرا مہمان آ رہا ہے، میرے سارے دکھ درد دور ہو جائیں گے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میرے حبیب ان سے کہہ دے میں کار رسالت پر تم سے سوائے محبت اہل بیت کے کسی اور اجر کا طالب نہیں۔ قرآن کریم نے پہلے انبیاء کا بھی ذکر کیا، ان کی امتوں نے بھی آ کے اپنے انبیاء سے کہا، کیا کہا کہ آپ نے ہمارے لیے بڑے دکھ جھیلے، بڑی اذیتیں برداشت کیں، بڑے مصائب سے گزرے، پتھر کھائے تو پھر بھی دعائی دی، اور آپ کا کردار وہ ہمارے اندر بالآخر فطرت انسانی نیکی کو چاہتی ہے، فطرت انسانی شرافت کا مطالبہ کرتی ہے۔ آپ نے ہماری فطرت کو زندہ کیا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں آپ کی کوئی خدمت کریں، تو آپ بتائیں ہم آپ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے، لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی خدمت تو کریں۔ تو قرآن کہتا ہے ان انبیاء نے کہا ان اجریہ الا علی رب العالمین، ہمارا اجر تو اللہ کے پاس ہے، ہم نے تمہارے کہنے سے تم تک پیغام نہیں پہنچایا، جس کے کہنے سے پہنچایا اجر بھی اسی کے پاس ہے۔ یہ قرآن نے پہلے انبیاء کا کردار بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا اجر اللہ کے پاس ہے، لیکن آقا نے اجر مانگ لیا۔ آقا نے کب مانگا؟ اس نے کہا کل، اے میرے حبیب کہہ دے ان سے۔ تو جب اس نے کہا تو پھر یہ اقربا پروری نہیں ہو سکتی۔ اہل بیت کی دشمنی میں اگر کوئی کہے کہ جناب یہ اہل بیت کی محبت کو کہنا کہ یہ لازم ہے، یہ کار رسالت کا اجر ہے، اس سے تو اقربا پروری کی بو آتی ہے۔ تو یاد رکھو دو جملے ہیں، ان میں سے کوئی ایک جملہ پسند کر لو۔ جو نبی ہوتا ہے وہ اقربا پرور نہیں ہوتا، جو نبی ہوتا ہے وہ اقربا پرور، اور جو اقربا پرور ہو وہ نبی نہیں ہوتا۔
اگر آقا کی رسالت کو مانا ہے تو پھر یہ بھی سوچو کہ آقا اقربا پرور ہو نہیں سکتے، تو پھر ان کی محبت کو کیوں اجر رسالت قرار دیا گیا؟ یاد رکھیں، اسلام کے دامن میں جو سب سے قیمتی خزانہ عامرہ ہے وہ محبت اہل بیت ہے۔ محبت اہل بیت تمام اعمال میں اس طرح رواں دواں رہتی ہے جیسے انسان کے اندر رگوں میں خون رواں دواں رہتا ہے۔ اگر خون کی روانی روک بھی جائے تو انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر محبت اہل بیت الگ کر دی جائے تو انسان کے اعمال کوئی فائدہ نہیں دیتے، اعمال نیک اعمال کہے جانے کے لائق ہی نہیں رہتے۔ لہذا جہاں جانا چاہو جاؤ اور سنو کہ کوئی بتائے کہ دلیل ختم نبوت کیا ہے، اور اگر کوئی نہ بتائے تو ہم بتاتے ہیں دلیل ختم نبوت کیا ہے۔ کوئی ایک دلیل ہے۔ آقا نے پہلی دعوت جو کی تھی وہ کون سی دعوت تھی؟ دعوت ذوالعشیرہ۔ دعوت ذوالعشیرہ میں کیا کہا تھا؟ اے معاشر عرب، میرے جیسا پیغام کوئی نوع انسانی کے پاس لے کر نہیں آیا۔ جیسے آقا حبیب کبریا تمام انبیاء کے سر کے تاج ہیں، آپ کا پیغام آپ سمجھتے ہیں کہ ختم نبوت اس کے بعد تو کوئی پیغام دینے والا نہیں آئے گا۔ تو آقا نے کہا کہ فَأَيُّكُمْ، جملہ بڑی توجہ سے سنیے گا، فَأَيُّكُمْ يُوَازِرُنِي عَلَى هَذَا الْأَمْرِ عَلَى أَن يَكُونَ أَخِي وَوَصِيِّي وَخَلِيفَتِي وَوَزِيرِي، کون ہے جو اس مہم میں، اس ذمہ داری میں، اس میں میری مدد کرے تاکہ وہ ہو کیا؟ میرا جانشین، میرا وصی، میرا وزیر۔ ایوکم تم میں سے کون ہے؟ یوازرنی علی ھذا الامر، جو اس امر میں میری مدد کرے۔ آقا نے کسی مدد کرنے والے کو بلایا۔ پہلی دعوت، اسلام کی پہلی دعوت میں یا علی مدد کا مسئلہ حل ہوا۔ پہلی دعوت میں کون اٹھا؟ کہا ایک بچہ اٹھا، بڑوں کو تو توفیق نہیں ہوئی، بچہ اٹھا، اس نے کہا انا اواذرک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ اگر یا علی مدد کہنا ٹھیک نہ ہوتا تو آقا بٹھا دیتے، لیکن آقا نے شانے پہ ہاتھ رکھا اور کہا دیکھ لو ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی و وزیری، دیکھ لو یہ میرا وصی ہے، یہ میرا جانشین ہے، یہ میرا وزیر ہے، یہ میرا بھائی ہے۔ جتنے القابات ہو سکتے تھے وہ بتا دیے۔ اب میں اور آپ چلیں آقا کی بارگاہ میں، آقا کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے پیغام دیا ہے کوئی 200-400 بندہ مسلمان پہلے ہو جائے پھر جانشینی کا مسئلہ بھی دیکھ لیں گے۔ آقا کہتے ہیں نہیں، یہ مسئلہ ابھی حل ہو جائے تاکہ اسلام میں کسی کو کسی کے نقب لگانے کی گنجائش نہ رہے۔ لہذا آقا نے وہیں پر یہ مسئلہ حل کر دیا، اور مسئلہ مدد بھی حل ہو گیا کہ جس نے انبیاء کی مدد کی وہ نبی آخر کی مدد کرے، نبی آخر خاتم الانبیاء اس مدد کو قبول کرے، اور اس حد تک قبول کرے کہ اس کی جانشینی کا اعلان کرے۔ تو یا علی مدد کا مسئلہ تو یہیں حل ہو گیا۔ آگے بڑھیں، میں کہہ رہا تھا ماتمیوں تک پیغام پہنچے، لیکن پھر وہ جملہ جو شروع کر چکا ہوں اس کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ماتمی میری آنکھوں کا نور ہیں، یہ ماتمی اس صف اعضاء کے سفیر ہیں۔ سفیر کیسے ہیں؟ یعنی جاتے ہیں گلی گلی، بازار بازار، کوچہ کوچہ، کسی کو گالی نہیں دیتے، کسی کے گھر پہ پتھر نہیں پھینکتے۔ آواز کون سی دیتے ہیں؟ یا حسین، اور یا حسین کی آواز مل جاتی ہے اس آواز سے جس میں آقا نے کہا تھا حسین منی و انا، حسین مجھ سے ہے اور میں۔ لبیک یا حسین
لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ سینے پہ ہاتھ، سینہ ہمارا اپنا، ہاتھ ہمارا اپنا، جو دیکھ کے برداشت نہ کر سکے آل محمد پہچان پتہ نہیں کہاں کہاں کرواتے ہیں۔ انسان کی پہچان ہر جگہ ہوتی ہے۔ میرے دوست ہیں فاتح واسطی علی پور مظفر گڑھ میں ہوتے ہیں، ان کی ایک ربائی آپ کو سنا دوں کہ لمحہ لمحہ حسب طلب ہو جاتا ہے، لمحہ لمحہ حسب طلب ہو جاتا ہے، دل میں برپا جشن طرب ہو جاتا ہے، نام علی کا نعرہ اللہ اکبر مومن کا اظہار نسب ہو جاتا ہے۔ یہ دیکھیں کیسے اظہار نسب ہو رہا ہے، نام علی کا نعرہ اللہ اکبر مومن کا اظہار نسب ہو جاتا ہے۔ تو یہ ماتمی حضرات جب چلتے ہیں گلی گلی کوچا کوچا صدا دیتے ہیں، کیا صدا دیتے ہیں؟ یا حسین انسان کو بیدار تو ہو لینے، اس کا مطلب یہ لوگوں کو بیدار کرتے ہیں، یہ لوگوں کی عقلوں کو خواب غفلت سے نکالنے کے لیے، یہ بڑے مظلوم لوگ ہیں لیکن ان کی شجاعت، انہوں نے درس سے شجاعت لیا ہے فاتح ارض و سما علی ابن ابی طالب سے، انہوں نے درس لیا ہے حضرت عباس علمدار سے، اور یہ جو آقا نے کہا تھا نا حسین منی و انا من حسین، حسین مجھ سے ہے اور میں، یہ پہلا جملہ آسان، حسین منی، حسین مجھ سے، و انا من حسین، میں، اس کا مطلب حسین مظہر ذات مصطفیٰ، ذات مصطفیٰ ظہور کرتی ہے حسین سے، اور یہ چیز انسان کے رونگٹے کھڑے کر دیتی ہے کہ کتنا بڑا ایک چھوٹا سا جملہ ہے وَأَنَا مِنْ حسین، لیکن معانی کے سمندر اس میں آباد ہے۔ یہ ایسا جملہ ہے جس میں معانی کی کہکشائیں آباد ہیں، یہ ایسا جملہ ہے جس میں معنی کی دنیائیں آباد ہیں۔ پیغمبر اکرم کا تعارف کس کے ذریعے سے؟ یا قرآن کے ذریعے سے ہو وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یا پھر ان کے ذریعے سے ہو جن کو آقا نے پیش کیا، اپنے تعارف کے لیے جن کو آقا نے دنیا کے سامنے پیش کیا ان کے ذریعے سے۔ لہذا یہ جتنی مجالس ہیں یہ خون پیغمبر کی تاثیر کے معجزے کی یاد، ذکر اور دنیا کے سامنے اس ذکر کو دہرانے سے مرتب ہوتی ہیں، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا لیکن محبت نے آسان کر دیا، اور یہی چیز محبت میں سامنے آتی ہے۔ پروردگار کہہ دیا اجر رسالت محبت اہل بیت ہے، محبت تو حکم سے نہیں کروائی جاتی، محبت میں کہوں برادر پانی دے دو پانی دے دیں گے، اطاعت کر لیں گے، لیکن کہوں کہ فلاں بندے سے محبت کرو تو برادر کہے گا محبت اس طرح تھوڑی ہوتی ہے، پھر محبت کیسے ہوتی ہے؟ کہا محبت کمال سے ہوتی ہے، دل خود بخود کھنچتا ہے کمال کی طرف، اور جب دل کھنچتا ہے کمال کی طرف تو یہ کیوں کھنچتا ہے؟ اس لیے کہ فطرت انسانی ہے کمال سے محبت کرنا۔ خالق کائنات نے جن کی محبت کو اجر رسالت بنانا تھا ان کو ہر کمال کی بلندی پہلے عطا کی، اور حکم محبت کرنے کا حکم بعد میں دیا۔
پہلے ہر بلندی عطا کی، کمال، صفات، فضائل کی کعبہ قوسین پہ جلوہ فرما ہے آل محمد، اور عصمت سے متصف ہے۔ ایک جملہ بڑا اچھا آپ کی خدمت میں عرض کروں، میرے ایک دوست انتقال ہو گیا ان کا، مقابلے کا امتحان دیا انگریزوں کے زمانے میں، اور بطور آفیسر اپنی زندگی شروع کی۔ تو ابتدائی حصہ اس ملازمت کا جو تھا، پارٹیشن کے بعد وہ ان کو کراچی میں رہنا کچھ عرصہ نصیب ہوا، چونکہ صاحب مطالعہ آدمی تھے، شریف النفس تھے، پاکیزہ آدمی تھے، اس لیے علامہ مفتی جعفر حسین صاحب کے ساتھ اور سید العلماء علامہ علی نقی تشریف لاتے تھے پاکستان میں، ان کے ساتھ ان کے بڑے گہرے روابط۔ بات بڑی دلچسپ ہے یہاں سے جو اب کہہ رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں نے جن والدین کی آغوش میں جنم لیا وہ آل محمد کی محبت سے سرشار تھے، اس لیے یہ خزانہ مجھے مفت میں مل گیا۔ لیکن اگر میں کسی اور جگہ پیدا ہوتا تو یہی ہوتا ہے نا کہ شیعہ کے گھر میں پیدا ہو جاؤ تو شیعہ، بریلویوں کے گھر میں پیدا ہو جاؤ تو بریلوی، دیوبندیوں کے ہو جاؤ تو مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہو تو مسلمان، اور اتنے ہی پکے کرسچین ہوتے اگر ادھر پیدا ہو جاتے۔ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، میرا خیال ہے ہر انسان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا ہوگا کہ میں نے کیا کیا، میں تو ادھر پیدا ہو گیا۔ اور یہی سوال اگلے سوال کو جنم دیتا ہے کہ پھر یہ کیا دلیل ہے کہ میں حق پر ہوں، کیونکہ جو جس آئین پر عمل کرتا ہے وہ اس کو حق پر ہی سمجھتا ہے۔ آپ ان سے ملیں وہ کہیں گے ہم برحق ہیں، ہم ان کے سامنے آتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم برحق ہیں۔ تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تمام مذاہب اور ادیان کے جو نظریات ہیں ان کو اپنے نظریات کے سامنے رکھ کر ان کا جائزہ لوں۔ متوجہ ہو رہے ہیں؟ جتنے نظریات دوسرے لوگوں کے ہیں، اہم لوگوں نے جس طرح پیش کیے ہیں، ان کو اپنے عقائد، اپنے نظریات کے سامنے رکھ کر ان کو جانچ لوں کیا میں حق پر ہوں۔ اور وہ بڑی پھر دلچسپ باتیں سناتے تھے، ان میں سے صرف ایک بات میں نے آپ کو اس وقت سنانی ہے، پھر موقع ملا انشاءاللہ تو انہوں نے کہا کہ جب میں نے یہ فیصلہ کیا اور یہ کام شروع کیا تو مجھے احساس ہوا کہ یہ جائزہ وہ لے جو غیر جانبداری سے دیکھ سکے۔ یہ جو چیز ہم چیک کر رہے ہیں، جانچ رہے ہیں، یہ جائزہ لے تو کون لے؟ جو غیر جانبدارانہ طریقے سے دونوں کو دیکھ سکے۔ اور انہوں نے کہا پھر مجھے احساس ہوا کہ غیر جانبدار ہونا بہت مشکل ہے، اس لیے کہ جو میرے ذہن میں جو چیزیں گھر کر چکی ہیں، جن چیزوں کو میں مانتا ہوں، میری محبت، میری الفت اس طرف ہے۔ پھر انہوں نے اس کا بھی علاج کیا کہ کوشش کی کہ غیر جانبدار رہیں۔ اب اس میں سے جو بات مجھے آپ کے سامنے سنانی ہے وہ 2 جملوں میں مکمل ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بات یہ بھی میرے سامنے آئی کہ ہر قوم نے اپنے پیشوا کے حالات کو، اپنے پیشوا کو جب دنیا کے سامنے پیش کیا تو اس میں جو نقص تھا اس کو اپنے لکھنے والوں، راویوں، کاتبوں، ادیبوں، شاعروں کے ذریعے سے اس نقص کو دور کیا، خامی کو بدل کر فضائل ڈالے اس میں۔ ہر قوم جہاں جہاں بھی مثالیں اس کے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا لیکن جب میں نے اپنے پیشواؤں کو دیکھا تو ان میں مجھے نقص نظر ہی نہیں آیا۔ نقص نظر کیسے آتا ہے؟ جن کو توحید نے تراشا ہو، جن کو خالق کائنات نے تراشا ہو اور دنیا کے سامنے حبیب کبریا نے پیش کیا ہو۔ مولا علی کی شجاعت کوئی کمی ہے کہ کوئی اس میں بڑھاوے کی سوچے؟ مولا علی کی شجاعت کے بعد مولا علی کا حلم، تدبر، مولا علی کا علم، کہیں کوئی کمی ہو تو سوچے نا ان کی سیرت کو لکھنے والا کہ میں یہ کمی پوری کر دوں۔
نہ صرف یہ کہ ادھر کمی نہیں ہے، اللہ نے شفافیت کس کو کہتے ہیں؟ عصمت کو کہتے ہیں، جہاں کوئی نقطہ سیاہ کردار میں نہ ہو، شفاف ظاہر و باطن، اس کا فیصلہ کون کرے؟ شفاف ہے۔ یہ آیت تطہیر فیصلہ کرے۔ آیت تطہیر انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صلوات ہم کسی کی شفافیت کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔ کون انسان کردار کے اعتبار سے کون ہے جو صفت عصمت سے متصف ہے، یہ کوئی شورا نہیں بتا سکتی، یہ کوئی الیکشن کے ذریعے سے نہیں پتہ کیا جا سکتا۔ وہ علیم بذات صدور ہے، وہ جانتا ہے، اور جو وہ جانتا ہے اس نے اپنے حبیب کے ذریعے سے چادر تطہیر میں رکھ کر ان کا اعلان کیا کہ یہ ہیں وہ شخصیات کہ جن کے قریب نہ گناہ آتا ہے نہ خطا آتی ہے، جن کا کردار رب اکبر کی نگاہ میں پاک ہے۔ آیت تطہیر کس چیز کو بیان کرتی؟ پاکیزگی کو۔ تطہیر کا معنی ہی پاکیزگی نا، انما یرید اللہ، پاکیزگی بھی عام پاکیزگی نہیں، اللہ کا ارادہ بن کر جن کے اندر پاکیزگی اتر گئی وہ ہیں آل محمد۔ لہذا لکھنے والا جب ان کے سامنے آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بے بس پاتا ہے۔ علامہ اقبال نے جناب سیدہ کی تعریف لکھی اور اس کے بعد آخر میں اظہار کیا، اقرار کیا کہ جو سیدہ ہیں میں وہ لکھ نہیں سکتا۔ مثال دینے کے لیے ساری دنیا میں نگاہ گھما پھرا کر ان کو جناب سیدہ کا ذکر کرنے کے لیے ایک شخصیت ملی جو قرآنی شخصیت ہے، جناب مریم۔ کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز۔ تو جناب مریم قرآنی شخصیت، یہ جناب مریم کا ذکر قرآن میں ایسے آیا ہے جیسے انبیاء کا ذکر آتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس، انبیاء کے لیے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، مریم کا تذکرہ دیکھو قرآن کریم میں تو انبیاء کی صف میں کھڑی ہوئی نظر آتی ہے۔ آیات کے ذریعے سے جناب مریم کو دیکھو تو صفوف انبیاء میں کھڑی ہیں۔ اس جناب مریم کو ڈھونڈ کر علامہ اقبال لائے اور پھر کہا کہ ان کے پاس تو عزت و شرف کی ایک نسبت ہے، از سے نسبت حضرت زہرا عزیز، اور جناب سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس تو شرف کی 3 نسبتیں۔ اچھا، یہ اس پر میں آپ کے سامنے تقریر بھی کر چکا ہوں، میں آگے بڑھوں۔ مولا علی کا مسلم اول شہ مردان علی، آخر میں پھر اظہار کیا میں لکھ نہیں سکا کہ علی کیا۔ تو ہر قوم اپنے پیشواؤں کی کمیاں دور کرتی ہے اور ہم اپنے پیشواؤں کے فضائل پیش کرتے کرتے تھک جاتے ہیں۔ ہم آل محمد کے فضائل و مناقب پیش کرتے کرتے اپنے آپ کو بیچارہ سمجھنے لگتے ہیں۔ کیسے فضائل پیش کریں؟ ہم تو ایک ضرب بیان نہیں کر سکتے۔ اور جن لوگوں نے مولا علی کا ذکر، سیرت، اس پہ کام کیا، لکھا، انہوں نے ایک جملہ اور بھی لکھا۔ میں نے کہا نا ایک ضرب بیان نہیں کر سکتے۔ وہ کہتے ہیں یہ ایک ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین۔ اسی کے بارے میں نے کہا نا کہ ہم ایک ضرب برداشت نہیں کر سکتے، بیان نہیں کر سکتے۔ ایک ضرب کے فضائل یہ تو حبیب کبریا نے کہہ دیا تو اتنا سمجھ میں آیا، لیکن اس کی تفصیلات ہمیں معلوم نہیں ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے کام کیا انہوں نے کہا یہ علی کی شجاعت کی حد نہیں ہے۔ یہ جو ضرب ہے جس کے روز قیامت تک تذکرے ہوتے رہیں گے، بارگاہیں گونجتی رہیں گی، ماں بین ارض و سما، جبریل نے آواز دی تھی لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار،
زمین پر آقا کہہ رہے تھے برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ. تو اس ضرب کے ہم روز قیامت تک فضائل بیان نہیں کر سکتے. تو انہوں نے کہا یہ علی کی شجاعت کی حد نہیں ہے. پھر حد کیا ہے؟ کہا نہیں حد کا نہیں پتہ، لیکن ضرب کے مقابلے میں جو چیز ہے وہ بتا دیتے ہیں. بتائیں. تو سیرت نگار کہتے ہیں شب ہجرت خطروں کی چادر اوڑھ کر سو جانا، میدان میں تلوار شمشیر آزمانے سے کہیں آگے. اس لیے کہ جب علی بدر میں تھے، احد میں تھے، خندق میں تھے، ہاتھ میں تلوار تھی، دوسرے ہاتھ میں سپر تھی. لیکن شب ہجرت نیزے، تلواریں، تمام اسلحوں کی زد میں خطرات کی چادر اوڑھ کر سو جانا، یہ اس سے بڑی شجاعت ہے. جی صلوات پڑھیں بابا سے بولیں. پھر صلوات پڑھیں. پھر پڑھیں ماشاءاللہ. توجہات مبذول. اب چلیں سید الساجدین کی طرف. بین صفوف الانبیاء یخطر بین صفوف الانبیاء، آقا کہہ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں میرا بیٹا علی ابن الحسین انبیاء کی صفوں کو چیرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے. زین العابدین کسی عام گھر میں سید العلماء کا حوالہ مولانا بھی دے کے گئے. سید العلماء جیسی شخصیات خالق کائنات نے اس قوم کو نصیب کی. تو وہ کہتے ہیں کسی عام گھر میں زینت بننا آسان ہے، لیکن وہ جہاں پہ علی ہو، جہاں حسن ہو، جہاں حسین ہو، جہاں فاطمہ ہو، جہاں پر بعد والے معصومین ہوں، ان میں ایک جگمگاتا ہوا چہرہ، اس کے لیے لقب آئے زین العابدین. یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن علی زین العابدین جملہ پھر مکمل کرتے ہیں سید الساجدین کے بارے میں. ایک جملہ مجھے اس سے پہلے کہنا چاہیے تھا، جو میں کہہ رہا تھا کہ محبت کمال سے ہوتی ہے. خالق کائنات نے ان کو کمال کی کعبہ قوسین پر جلوہ فرما کر کے ان کی محبت کا حکم دیا نہیں، سوال کیا. فطرت انسانی کمال کی طرف غالب مائل ہوتی ہے. میں بہت قیمتی جملہ، پوری مجلس کی قیمت کا جملہ آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں. فطرت انسانی جیسے مقناطیس کی طرف لوہا جاتا ہے، اس طریقے سے فطرت انسانی کمال کو پسند کرتی ہے. خالق کائنات نے ان کی محبت کو پیش کیا ہے اجر رسالت کے طور پر کہ جو فضائل و مناقب کی کعبہ قوسین پر فائز ہے. اب وہ جملہ آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت فطرت کی طلب ہے. پھر جملہ سنیں. اہل بیت سے محبت کرنا فطرت کی طلب ہے. کس کی فطرت کی؟ جو بھی انسان ہو. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اہل بیت سے رخ موڑے اس کی فطرت ہی مشکوک ہے. خالق کائنات نے ان کی محبت کا بتا کر اجر رسالت کے طور پر اس کو پیش کر کے یہ پوچھا ہے کہ تمہارے اندر تمہاری فطرت زندہ ہے یا نہیں ہے، تم فطرت انسانی پہ ہو یا نہیں ہو. اس لیے کہ اگر فطرت انسانی پر ہوتے تو کمال سے محبت کرتے، کمال سے محبت کرتے، کبھی نقص سے محبت نہ کرتے. آگے بڑھیں، پھر آگے بڑھیں. دلیل ختم نبوت کربلا. دلیل ختم نبوت میدان غدیر. اور اس کے بعد مجلس کو ایسے سمیٹ دیا جائے آپ کو محسوس نہ ہو، آپ کو بیٹھنے کی زحمت زیادہ دیر تک نہ ہو، اور آپ نے زیارت کرنی ہے تابوت کی. مولا وہ زیارت بھی قبول فرمائے. میں ایک دو جملے عرض کر کے اس مضمون کو سمیٹ دوں.
دعوت ذوالعشیرہ دلیل ختم نبوت، ہجرت دلیل ختم نبوت، کربلا دلیل ختم نبوت۔ متوجہ ہو رہے ہیں جو جملے کہہ رہا ہوں؟ کربلا دلیل ختم، غدیر۔ ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں، بہت سارے مفاہیم کے در آپ کے ذہن پر کھلنے لگیں گے کہ آقا نے دو ہی کام کیے اپنی زندگی میں، ایک شریعت بتائی اور دوسرے شریعت کے وارث بتائے۔ یا شریعت پہنچاتے رہے یا شریعت کے وارثوں کا تعارف کرواتے رہے، لیکن صرف تعارف نہیں کروایا۔ یہ جو میں نے کہا نا آپ توجہ کریں گے تو در کھلیں گے، تو اس پہ توجہ کریں گے جو جملہ آپ کہہ رہا ہوں کہ شریعت کے وارثوں کا تعارف عام طریقے سے نہیں کروایا، بلکہ ان میں سے ہر موقع کے لیے کوئی انفرادیت منفرد کر کے باقی حالات میں سے ایسے نکال کے تعارف کروایا کہ وہ صحیح طریقے سے ذہن انسانی تک پہنچ سکے اور اس تعارف کو کوئی ناقص نہ کر سکے، اس کو داغدار نہ کر سکے، اور وہ تعارف روز قیامت تک آنے والے شاہراہ ہدایت پر چلنے والے انسانی قافلوں کی ہدایت کا فریضہ انجام دیتا رہے۔ اس لیے آقا نے ہر تعارف میں کیا کیا؟ ایک انفرادیت، جملہ آپ مکمل کریں گے، کیا کیا کہ تعارف بھی کروایا اور اس تعارف میں انفرادیت کو بھی ملحوظ خاطر رکھا۔ اب مولا علی کی مولائیت کا اعلان کرنا تھا، نبوت، آقا خاتم النبیین ہے، آگے کوئی نبی نہیں آئے گا، اور مولا علی کو دنیا کے سامنے پیش کرنے کے لیے آخری حج میں صفا و مروہ کے پاس جا کے خطبہ دیتے، مولا علی کی مولائیت کا اعلان کر دیتے، نہیں کیا، اس لیے کہ وہاں بہت سارے بیانات آقا نے ارشاد فرمائے جن میں احکام حج بھی ہیں، تو یہ جملے بھی ان میں لوگ ملا جلا کے ان کو ختم کر دیتے۔ کوئی کہتا جی مولائیت کا اعلان کیا تھا، کوئی کہتا نہیں روایت ضعیف ہے، نہیں کیا تھا، وہاں نہیں کیا، عرفات میں نہیں کیا، منا میں نہیں کیا، جہاں لوگ طواف کر رہے ہیں وہاں ایک طرف کھڑے ہو کر نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دوسری چیزوں میں ان کو ملا جلا کے لوگوں کی نگاہوں سے پنہاں کرنا چاہیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ جب قافلہ مقام غدیر خم پر پہنچا، اور عجیب بات ہے کہ تاریخ نے لکھا کہ وہاں پہلے کوئی قافلوں کے ٹھہرنے کی روایت نہیں تھی، یعنی وہاں کوئی سایہ ہو، وہاں کوئی پانی ہو، وہاں قافلوں کے لیے کوئی سہولت ہو۔ تپتی دوپہر میں ادھر سے ارشاد آ گیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل۔ اب انفرادیت دیکھیے گا، بلال گلدستہ آذان پر کھڑے ہوئے، حیا علی خیر العمل کی آواز بلند۔ پہلے حیا علی خیر العمل کی آواز نہیں تھی، لوگ حیران ہیں، یہاں روک لیا گیا۔ اچھا، علامہ ابن حسن نہروی کا ایک جملہ آپ کو بتاؤں، وہ کہتے ہیں کہ جب آپ آگے دیکھیں اگلا زمانہ مستقبل ہے، جو پچھلا زمانہ ہے وہ ماضی ہے، جو موجودہ زمانہ ہے اس کو حال کہتے ہیں، حال کے آگے مستقبل، حال کے پیچھے ماضی، اور موجودہ زمانہ حال۔ آقا نے جو آگے چلے گئے تھے ان کو بلا کر، جو پیچھے رہ گئے تھے ان کا انتظار کر کے، جو موجود تھے ان کو روک کر بتایا کہ علی ماضی والوں کا بھی مولا ہے۔ افراد کو بھیجا گیا، بلا کے لاؤ، آ گئے، پالان شتر کا ممبر بن رہا ہے۔ اب وہ جو میں نے کہا نا منفرد کر کے، یہ بہت قیمتی چیز ہے، ہر شخص حق تک پہنچ سکے، کوئی اس میں کھوٹ ملا نہ سکے، اس جگہ پر کیا کر رہے ہیں؟ سن رہے ہیں حیا علی خیر العمل، ایک نئی آواز۔ اس کے بعد تپتی دوپہر میں وہ پالان شتر کا ممبر،
یہ پالان شکر کا ممبر آپ نے کبھی غدیر کے علاوہ تاریخ کے کسی بیان میں سنا پڑا کہ کہیں پالان شکر کا ممبر بنایا گیا؟ نہیں سنا، نہیں پڑھا۔ نہ تاریخ میں اس سے پہلے پالان شکر کا ممبر بنا، اور نہ اعلان غدیر اور مولائیت مولا کے اعلان کے بعد آج تک۔ تو یہ انفرادیت ہوئی نا۔ اس ممبر کی انفرادیت کیا ہے کہ نہ پہلے نہ بعد پالان شکر کا ممبر انسانی تاریخ میں آپ کو نہیں ملے گا۔ کوئی مجھ سے کہے آپ کیا انفرادیت کی بات کرتے ہیں؟ یہ انفرادیت تو ختم کی جا سکتی ہے۔ کیسے کی جا سکتی ہے؟ جب حج پہ لوگ جاتے ہیں تو ایک پالان شکر کا ممبر بھی وہاں کی حکومت بنا دیں اور اس پہ کھڑے ہو کر امام کعبہ خطبہ دے دیں، تو یہ انفرادیت تو ختم ہو جائے گی۔ نہ وہاں اونٹوں کی کمی ہے، نہ پالان کی کمی ہے۔ 10 20 30 40 50 100 جتنے پالان چاہیے ہوں، وہاں کوئی کمی ہے؟ بنا سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی نہیں بنائیں گے۔ کیوں نہیں بنائیں گے؟ اس لیے کہ جب بنائیں گے لوگوں کو وہ ممبر یاد آئے گا۔ یہ انفرادیت اس کو کہتے ہیں۔ یہ خالق نے طے کیا کہ یہ منفرد ہی رہے۔ جب بنائیں گے، اس لیے نہیں بنائیں گے، بنائیں گے تو لوگوں کو وہ ممبر جس کو بھلانے کی کوشش کیے جا رہے ہیں وہ یاد آئے گا۔ اس لیے پالان شکر کا ممبر ایک اور بھی وجہ نہیں بنائیں گے، اس لیے کہ اگر بنایا تو شیعہ کہیں گے وہ دیکھو شبیہ کا جواز۔ صلوات پڑھیں بابا سے بنا۔ لوگ کہیں گے وہ دیکھو یہ اس ممبر کی شبیہ ہے، تو ہم تو لوگوں کو شبیہ سے ہٹا رہے ہیں۔ تو انفرادیت اپنی جگہ پر موجود۔ گفتگو آگے بڑھے۔ کربلا حسین منی، مجھے میرے پاس اس سے بہتر جملے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم جناب حاجرہ اور نوزاد اسماعیل کو لے کے آئے، اور وہاں پر حاجی مابین صفا و مروہ جب چلتا ہے تو جناب حاجرہ کے قدموں سے مس ہوتی ہوئی اس سرزمین پر وہ شعائر الہی کے اس معجزے سے انسان اس کے روبرو ہو کر اس سے آگاہ ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم آئے کعبہ عبادت تعمیر کرنے کے لیے۔ کعبہ عبادت تعمیر کرنے کے لیے جو سامان چاہیے تھا وہ لے کے آئے جناب حاجرہ، جناب اسماعیل۔ حسین کعبہ عبادت سے چلے کعبہ شہادت کی تعمیر کے لیے۔ جو کعبہ عبادت کی تعمیر کے لیے جو سامان چاہیے تھا وہ حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل، لیکن جو کعبہ شہادت کی تعمیر کے لیے وہ تھے جگر کے ٹکڑے۔ ایک اسماعیل نہیں، 72 اسماعیل، ایک حاجرہ نہیں، کتنی فخر حاجرہ۔ اب میں اس کو اپنی زبان میں دوبارہ آپ کے سامنے بیان کروں۔ حسین ابن علی کون ہے؟ انا من الحسین، مظہر ذات مصطفیٰ حسین۔ الفاظ نقش ہوتے جائیں آپ کے ذہن پر، میں کہتا جاؤں۔ حسین نے دین بچایا، حسین نے مصطفیٰ کو بچایا، حسین نے اپنے نانا کو بچایا۔ کیسے بچایا؟ یہ وہ جملے جو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کے دل پہ نقش ہو جائیں۔ حسین کربلا کی طرف چلے، مصطفیٰ کا بچپنا علی اصغر کی صورت میں لے۔ حسین نے مصطفیٰ کی زندگی کے تمام رنگوں کو ساتھ لیا، ان میں مصطفیٰ کا بچپنا بصورت علی اصغر، مصطفیٰ کا شباب بصورت علی اکبر، اور خود بجائے مصطفیٰ حسین۔ یہاں آپ کو حضرت مصطفیٰ حبیب کبریا کی زندگی اس طرح نظر آتی ہے۔ علی اصغر جوانی، علی اکبر، یہ کیا کس کی جوانی؟ مصطفیٰ کی جوانی، وہ مصطفیٰ کا بچپنا۔
اور یہ جو حال میں ناصرین ینصرنا کی آواز بلند کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ یہ بجائے مصطفیٰ حسین ہے۔ آگے بڑھے، جناب مصطفیٰ کی زندگی کے رنگ، علی ابن ابی طالب کی زندگی کے رنگ، عباس علمدار۔ عباس علمدار کربلا عظمت کا نشان بن چکی ہے۔ کیسے؟ انہی قربانیوں کے ذریعے سے۔ اسلام کیا ہے؟ بس میں ختم کر رہا ہوں۔ اسلام کے مولا علی سے کسی نے پوچھا، آقا نے کہا الاسلام هو التسلیم، اسلام تسلیم کا نام ہے۔ وہ ہمارے ایک عالم دین، ان سے کسی نے آ کے پوچھا کہ آقا ذریت کا کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا عطرت۔ اس نے کہا پہلے ایک کا معنی نہیں آتا تھا، اب دو کا نہیں آتا۔ پہلے ذریت کا نہیں، آپ نے بتا دیا عطرت، اب وہ بھی نہیں مانتا۔ تو صورتحال یہ ہے کہ حضرت عباس علمدار انہوں نے سمجھایا کہ اسلام کیا ہے۔ آقا سے کسی نے پوچھا، لفظ دہرا رہا ہوں، آقا سے کسی نے پوچھا کہ اسلام کا کیا معنی ہے؟ آقا نے کہا الاسلام هو التسلیم۔ دنیا کے اہل علم و ادب و عرفان والے اسلام کا تعارف نہیں ہو سکتا۔ اسلام کیا ہے؟ هو التسلیم۔ تسلیم کا معنی ہے سپردگی۔ آپ اسلام لے آئے، آپ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اپنے مولا کو، یہ اسلام ہے۔ جب اسلام لے آئے تو اب وہ منزل شروع ہو گئی نا۔ آپ نے اپنے آپ کو سپرد کر دیا اپنے مولا کے۔ اس پیکر تسلیم کو اگر دیکھنا ہو تو کربلا میں حضرت عباس کو، وہ کیسے خیمے اکھڑ رہے ہیں فرات سے۔ حضرت عباس کے دل میں تو یہ بات یقیناً ہوگی نا کہ آقا کی طرف سے اگر اجازت مل جائے تو میں اس لشکر کو اس کی اوقات یاد نہ دلا دوں، جو عاشور کے دن 3 دن کا بھوکا پیاسا فرات کو پہرے داروں سے صاف کر کے اس میں گھوڑا ڈال کے مشک بھر سکتا ہے، وہ 3 دن پہلے جب پیاسا نہیں تھا، جب اتنی فوجیں کربلا میں ابھی جمع نہیں ہوئی تھی، اس لیے کہ 9 محرم تک فوجیں آتی رہیں، اس وقت فوج کی تعداد بھی کم تھی، ادھر ہاشمی جوان بھی تر و تازہ تھے، بھوک اور پیاس کا حملہ نہیں تھا۔ اگر اس وقت اجازت مل جاتی تو کیا حضرت عباس کی نگاہ ہی نہیں پڑتی اس لشکر پر، فرات کو خالی کر لیا 3 دن کے بھوکے اور پیاسے علی کے شیر نے، تو کیا اس کے دل میں نہیں ہوگی کہ مجھے اجازت ملے تو ان کی اوقات یاد نہ دلا دوں؟ لیکن نہیں، عباس کے نزدیک قرآن مشیت حسین کا چہرہ، جب تک آقا اجازت نہ دیں، اشارہ نہ کریں، عباس فوج دشمن پہ حملہ نہیں کر سکتے۔ اب بتاؤں، عباس یہ کربلا، یہ اسلام کی تفہیم کا ذریعہ ہے۔ غازی نے کہا نہر سے خیموں کو ہٹا کر، غازی نے کہا نہر سے خیموں کو ہٹا کر، اس دل کا کہا اور ہے، آقا کا کہا اور، اس دل کا کہا اور ہے۔ دل تو چاہتا ہے نا کہ اجازت ملے، لیکن آقا نے کیا کیا؟ علی ابن ابی طالب کی شجاعت پر صبر حسین کا پہرا بٹھایا ہوا ہے۔ ان بازوؤں میں وہ خیبر گیر توانائیاں موجود ہیں، لیکن صبر حسین نے ان توانائیوں کو روکا ہوا ہے۔ غازی نے کہا نہر سے خیموں کو ہٹا کر، اس دل کا کہا اور ہے، آقا کا کہا اور اس کے ساتھ ہی ملتی ہوئی ایک لائن اور سنا دوں کہ مٹ جائیں زمانے سے بھلا کیسے عزادار، مٹ جائیں زمانے سے بھلا کیسے عزادار، دشمن کی جفا اور ہے زہرا کی دعا اور۔ یہ کربلا ایسے زندہ نہیں ہے، اس کی زندگی میں خون آل محمد، حبیب کبریا کے خون کی تاثیر، خوشبو موجود ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ میں کہہ رہا تھا مصطفیٰ کی زندگی کے سارے رنگ لے کے حضرت عباس علمدار کو شجاعت حیدری کے
وارث کے طور پر کربلا میں پیش کیا گیا۔ حضرت اون محمد جعفر طیار کی نشانی بن کر کربلا میں نبرد آزما ہوئے۔ قاسم حسن مجتبیٰ کے اندر حضرت کے قاسم کے نور کی تجلیاں، یہ کربلا کیا ہے، یہی سوچنے کی چیز ہے نا، کربلا کیا ہے۔ اور ایک بستر پہ لیٹا ہوا بیمار ہے جس کا نام زین العابدین ہے۔ اب اگر غور سے سنیں اور اس جملے کو اپنے دل پر بٹھائیں تو زین العابدین کی شخصیت کا جمال وہ بھی سامنے آتا ہے، اور ایک درد کی دنیا سے انسان آشنا بھی ہو جاتا ہے۔ وہ کیا کہ کربلا میں خالق کائنات نے ہر شہید سے وہ کام لیا، ہر فرد سے جو اس کی طاقت کے مطابق تھا، اس کی طاقت کے، اس کی برداشت کے مطابق تھا۔ حضرت علی اکبر 3 دن کی بھوک اور پیاس میں جو ہم شکل پیغمبر نے جہاد کیا وہ آج تک تاریخ میں موجود ہے۔ اچھا، جس کو میں کہہ رہا تھا یہ مصطفیٰ کا بچپنا لے کے آئے، اس شہید نے کیا کیا؟ علی اصغر، اے علی اصغر ابھی تھے گھٹنیوں چلنے کے دن، اے علی اصغر ابھی تھے گھٹنیوں چلنے کے دن، تیری انگلی تھام کر کر وہ بلا چلنے لگے۔ کربلا کی مظلومیت کو لوگوں تک پہنچانے میں علی اصغر نے جو کام کیا وہ منفرد ہے۔ لیکن اگلا جملہ جو کہہ رہا ہوں، خالق کائنات نے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک اس کاروان درد کی کو لے کے چلنے کے لیے کس کا انتخاب کیا؟ زین العابدین، جناب شریکت الحسین آل محمد کے معجزے کا نام ہے زینب، اور آل محمد کے معجزے کا نام ہے زین العابدین۔ یہ حضرت عباس نے جو جہاد کیا وہ ان کی طاقت کے مطابق تھا، لیکن یہ جو جہاد زین العابدین نے کیا یہ حضرت عباس نہیں کر سکتے تھے۔ بہنوں کے ہاتھوں میں، بطول زادیوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، رسیوں سے بندھی ہوئی ہوں، سروں پہ چادریں نہ ہوں، تو عباس چل سکتے تھے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک۔ یہ جہاد، یہ صبر کی منزل، یہ کس کے لیے خالق کائنات نے منتخب کی؟ یہ زین العابدین کے لیے۔ اب آپ سمجھیں جیسے چادر اوڑھ کر سونا بڑی شجاعت تھی خندق و خیبر کے مقابلے میں، اسی طریقے سے گلے میں توق خاردار، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑیاں ہوں، اس طریقے سے چلنا میدان کربلا میں، میدان جنگ میں کودنے سے بہت آگے کی بات ہے۔ کیا صورتحال ہے؟ کوفہ پہنچے ہیں، اوپر سے سنگ باری ہو رہی ہے، اور زین العابدین اس ماحول میں اپنا تعارف کروا رہے ہیں۔ شام میں یہی صورت۔ حضرت زین العابدین سے ایک بندہ پوچھتا ہے آپ کون ہیں؟ پوچھتے ہیں کیا تم نے قرآن پڑھا ہے؟ ہاں آقا میں نے قرآن پڑھا ہے۔ کہا اس نے آیت تطہیر پڑھی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت؟ کہا ہاں پڑھی ہے۔ کہا وہ ہم ہیں۔ تو نے آیہ مباہلہ پڑھی ہے؟ وہ ہماری شان میں نازل ہوئی ہے۔ تم نے آیہ مودت پڑھی ہے؟ دیکھیں یہ بازار شام میں سید سجاد اور پھر یزید کے سامنے میرا سر فخر سے اونچا ہوتا ہے کربلا والوں کی عظمت کردار پر کہ فاتح خیبر کی بیٹی یزید کے سامنے اپنے رسیوں میں بندھے ہوئے لشکر کو لے کر اس طرح ایسے جیسے فاتح خیبر قدم رکھتا ہے خیبر کی سرزمین پر، اس طریقے سے اس کے دربار میں داخل ہوئی۔ بنی امیہ کا حکمران آگے گھبرایا بیٹھا ہے، اور بی بی نے ایک لفظ کہہ کے
اس کے سارے جلال و ہیبت کو توڑ کے رکھ دیا. کہا یبنت طلقاء، وہ ہمارے غلاموں کی اولاد. یہ کس نے کہا؟ جناب زینب کبریٰ نے. وہاں پر امام زین العابدین کا خطبہ. کیا؟ یہ حرم کو زینت خالق کائنات نے ہم لوگوں سے دی. وہ جو عرش تک معراج جس نے کی وہ میرا نانا تھا. میں فرزند منا ہوں، میں فرزند کوثر ہوں. ایک مکمل خطبہ جب دیا جا رہا تھا، یزید کو جگہ نہیں مل رہی تھی کہاں سر چھپائے. مؤذن سے کہا اذان شروع کرتے کہ یہ خاموش ہو جائے، کیونکہ اذان کے آداب میں ہے کہ چپ کر کے سنو. مؤذن نے اذان کہنا شروع کی، کہا اللہ اکبر. سید سجاد نے 4 مرتبہ اللہ اکبر کے لفظ کو دہرایا. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. 2 مرتبہ یہ تحلیل کا کلمہ کہا. سید سجاد نے وحدانیت الہی کی گواہی دی. اس کے بعد جب اس نے کہا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، تو سید سجاد نے مؤذن کو روک کے پوچھا اے یزید بتا یہ تیرا نانا تھا یا میرا؟ بازار شام میں جب قافلہ اہل بیت داخل ہوا تو بیویاں صبح کی اذانوں کے وقت داخل ہوا قافلہ. لوگ آگے ڈھول کی تھاپ پر رقص کر رہے اور قافلہ آگے چل نہیں پا رہا تھا. اور یزیدی سپاہی بیویوں کی پشتوں میں نیزوں کی نوکیں چبھو کر قافلے کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہے تھے. راستہ بنا دو، بیویاں خود نہیں رکی ہوئی، راستہ نہیں ہے، لیکن وہ تشدد کے ساتھ آگے بڑھانا چاہتے تھے. پھر کیا ہوتا تھا؟ کہتے ہیں ظہر کی اذانیں ہو گئیں قافلہ بازار میں، عصر کی اذانیں ہو گئیں قافلہ بازار میں، مغرب کی اذانیں ہو گئیں قافلہ بازار میں. بس اتنا تھا کہ جب مؤذن کہتا تھا نا اشہد ان محمد الرسول اللہ، زہرا کی بیٹیاں مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی تھی نانا یہ تیری رسالت کی گواہیاں بھی دے رہے ہیں اور تیری بیٹیوں کا تماشا بھی دنیا کو دکھا رہا. ان حالات میں اس قافلے کو لے کے جو چلا ہے اس کا نام زین العابدین. سجدے میں سر رکھ کے عبادت کرنا اور بات ہے، اور بے پردہ زہرا زادیوں کو ان کے اونٹ کی مہار پکڑ کے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک چلنا. اور سید سجاد کا حلم. یزید نے خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کا پہلے حکم دیا، مدینہ کو حلال کیا اپنی فوج کے لیے. جب کعبے کا محاصرہ کیا ہوا تھا، یہ تاریخ ہے، وہاں پر یزید کے مرنے کی اطلاع ہوئی تو شام کا لشکر وہاں سے بھاگا، تتر بتر ہو گئے. سید سجاد صحرا میں خیمہ لگا ہوا، ایک اجنبی دور سے نظر آتا ہے. یہ کون ہے؟ یہ حسین ابن نمیر ہے، قاتل علی اکبر ہے. یہ اپنی زندگی بچانے کے لیے صحرا میں اس نے اپنے آپ کو ڈالا اور پھر راستہ بھول گیا. اب پیاس ہلاک کر دے گی، غذا نہیں ملے گی، مر جائے گا. اچانک اس کو ایک خیمہ لگا ہوا نظر آیا، اس کو زندگی کی امید پیدا ہوئی، اس خیمے کی طرف چلا. لیکن جب اتنا قریب آ گیا کہ جس سے انسانوں کو پہچان سکے تو ٹھٹک کر رہ گیا. یہ تو سید الساجدین ہے، یہ تو زین العابدین ہے. اور وہ سوچتا ہے کہ جب وہ علی اکبر کے قاتل کو دیکھیں گے تو اس کے بعد ذبح کر دیں گے. اس کی زندگی کی امید ٹوٹنے لگی. اب دیکھیں فاتح خیبر کا فاتح شام بیٹا. اتنی دیر میں اس کے پردہ سماعت سے آواز ٹکرانے لگی. اپنے خادم سے کہہ رہے ہیں دیکھ اجنبی ہے، بھوکا ہوگا، پیاسا ہوگا، اس کو پانی پلا، اس کے لیے غذا کا اہتمام کر اور اس کے لیے ایک خیمہ لگا دے جس کے نیچے یہ اس کے سائے میں آرام کر سکے. یہ دل میں خوش ہوتا ہے مجھے سجاد نے پہچانا نہیں. وہ لا کے خادم اس کے سامنے پانی رکھتا ہے، غذا رکھتا ہے. وہ 2-4 لقمے زہر مار کر کے گھبرایا ہوا جلدی سے وہاں سے جانا چاہتا ہے. کہتے ہیں تسلی سے کھانا کھا لے، پانی پی لے. کہا نہیں مجھے اتنی طلب تھی، میں جانا چاہ رہا ہوں، مجھے جلدی ہے. کہا تھوڑا آرام کر لے،
خادم نے خیمہ لگا دیا تیرے آرام کے لیے، آرام کر لے پھر چلے جانا۔ کہا نہیں مجھے جلدی ہے۔ خادم سے کہتے ہیں اپنا اونٹی اس کو دے دے تاکہ یہ صحرا کا سفر کر سکے۔ قاتل تھا، دشمن اہل بیت تھا، لیکن زین العابدین کے کردار کی ضرب کو سہ نہیں سکا۔ کہتا ہے سید سجاد تو نے مجھے پہچانا نہیں۔ کہا میں نے تمہیں نہیں پہچانا، تو میرے بھائی علی اکبر کا قاتل ہے نا۔ میں نے اسی وقت پہچان لیا تھا، لیکن کیا کروں اس وقت ہم تمہارے مہمان تھے۔ جو تمہارے نزدیک مہمانوں کے ساتھ سلوک کیا جانا چاہیے وہ تم نے کیا۔ آج تم میرے مہمان ہو، جو اہل بیت مہمانوں سے سلوک کرتے ہیں وہ میں کر رہا ہوں۔ یہ کون ہے؟ یہ فاتح کوفہ و شام زین العابدین۔ اور تابوت کے سامنے آنے سے پہلے 3 جملے مجھے کہنے ہیں۔ اتنا روئے کہ یہ جگہیں ان سے آنسوؤں کے ساتھ خون شامل ہونے لگا۔ ہر وقت گریا کرتے تھے نا۔ سید الساجدین کو کسی ذاکر کی ضرورت نہیں تھی۔ کربلا کا سارا صحیفہ، سارے لاشیں آنکھوں کے سامنے تھے۔ پانی آتا، شیعتی مہما شربتم ما عذب فاذکرونی۔ حسین کہہ رہے ہیں شیعو جب ٹھنڈا پانی پیو مجھ حسین کی پیاس کو یاد رکھنا۔ پانی سامنے آتا تھا، آواز دیتے تھے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پانی، غذا سامنے آئی، کربلا کی بھوک اور پیاس یاد آئی، ننھے بچوں کی العطش یاد آئی، العطش کی آوازیں یاد آئیں۔ کسی نے کہا مولا ذرا گھر سے نکلا کریں۔ آقا نکلے ہیں گھر سے، بازار میں رش دیکھا، بازار شام یاد آیا۔ ایسے بازار سے علی کی بیٹیاں بغیر مکنوں چادر کے گزاری گئیں۔ آگے بڑھے، قصاب کی دکان پہ گوشت لٹکا ہوا دیکھا، پھر کربلا یاد آ گئی، روتے ہوئے آگے بڑھے۔ قصاب سے پوچھتے ہیں یہ گوشت بند جب تو نے اسے ذبح کیا تھا پانی تو پلایا تھا؟ وہ کہتا ہے آقا میں آپ کے جد کا امتی ہوں، مجھے پتہ ہے جب گوشت بند کو ذبح کیا جاتا ہے تو اس کو پانی پلایا جاتا ہے۔ زین العابدین کا رخ پھر جاتا تھا کربلا کی طرف۔ بابا امت کو گوشت بند ذبح کرنے کے آداب معلوم ہیں، لیکن فرزند رسول کو کس طرح ذبح کیا گیا؟ آپ کو معلوم ہے جب ذوالجناح خیام کے سامنے گیا تھا، 4 سال کی بچی نے جو سب سے پہلا سوال ذوالجناح سے کیا تھا وہ کیا تھا؟ یا جواد ابی، اے میرے بابا کے گھوڑے، اسو کے یا ابی ہم قتلا عطشانا، مجھے اتنا بتا دے کسی نے ذبح کرنے سے پہلے میرے بابا کو پانی بھی پلایا تھا یا سوکھی رگیں خنجر سے کند خنجر سے کاٹ دی گئیں؟ لے آئیں۔ آج کس کا تابوت اٹھائیں گے؟ جس کے تابوت، جس کے خاندان کے تابوت کسی نے نہیں اٹھائے۔ آج آپ تابوت اٹھائیں گے نا تو یہ کہیے گا اے زین العابدین تیرا جنازہ اٹھانے آئے ہیں، لیکن تیرے دل میں تو وہ حسرت ہی رہ گئی جب 72 لاشیں پڑے ہوئے تھے مقتل میں اور کوئی ان کو سنبھالنے والا نہ تھا۔ جناب زینب کبریٰ نے دیکھا سجاد کا رنگ زرد ہوتا جا رہا ہے، آگے بڑھیں، کہا سجاد یہ ویرانہ مقتل نہیں رہے گا، یہاں شہر آباد ہوگا، دنیا چلے گی اس کی زیارت کے لیے۔ آج زین العابدین کا تابوت دیکھ رہے ہیں، العطش کی آواز کانوں میں گونج رہی ہے، سلام بر حسین، اے پیاسے حسین کے فرزند،